السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 7ویں تاریخ ہے۔ خدا آپ سب روزہ داروں کی طاعات عبادات قبول فرمائے۔ آپ سب کو اسلامی کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس کلاس میں ہم اعتقاد کے حوالے سے اس سوال کا جواب دیں گے کہ خدا کو پہچاننے کے راستے کیا ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں؟ خدا کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ خدا کو پہچاننے کے راستے کیا ہیں؟ علم کلام کے ماہرین علماء کلام فرماتے ہیں خدا کو پہچاننے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جو باطنی راستہ ہے، دوسرا راستہ ظاہری راستہ ہے۔ باطنی راستہ جس کو نزدیک ترین راستہ بھی کہا جاتا ہے اور ظاہری راستہ جس کو روشن ترین راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ باطنی راستہ یعنی راہ فطرت، یعنی راہ وجدان۔ ہم اور آپ اپنے وجدان کے ذریعے، اپنی فطرت کے ذریعے خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ خدا نے فطرت میں ہماری بہت سی چیزوں کو رکھی ہے۔ فطرت یا فطری چیزیں وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کسی سے سیکھتے نہیں ہیں۔ آپ فطری چیزوں کے لیے یہ سمجھ لیں کافی ہے کہ فطری چیزیں وہ ہے جس کو ہم کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، جیسے خوشی اور غم ہم کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، جیسے بھوک و پیاس ہم کسی سے سیکھتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی دوستی دشمنی، بالکل ایسے ہی علم سے دوستی، کمال سے دوستی، جہل سے اور نادانی سے نفرت، اور بالکل ایسے ہی ہم عدل کو پسند کرتے ہیں اور ظلم سے نفرت کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور بدصورتی اور نیکی کو پسند کرتے ہیں، بدی کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری فطرت میں موجود ہے، جس کو ہم کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، ماں باپ سے کسی حوزے میں نہیں سیکھتے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں، وہ فطری چیزیں ہیں جس کو خدا نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک حصے مذہبی ہے کہ جس میں ہم اور آپ خدا کی عبادت، خدا کی معرفت، خدا کی تلاش کرتے ہیں، جس حص کے ذریعے۔ یعنی اگر ہم اور آپ کو کسی جنگل میں رکھ دیا جائے اور وہاں پہ ہمیں کوئی پڑھایا نہ جائے، نہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا جائے، نہ ہمیں ہندو کے بارے میں، نہ یہودی کے بارے میں، نہ عیسائی کے بارے میں، کسی بھی مذہب کے بارے میں ہمیں کچھ بھی بتایا نہ جائے اور ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا جائے، تب بھی ہم اور آپ اقرار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، مجھے کوئی پالنے والا ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ راہ فطرت ہے، ہم فطری طریقے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس بنا پر آپ دیکھتے ہیں جب سے تاریخ بشر لکھی گئی یا جب سے اس زمین پر انسان نے قدم جمایا، تب سے وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت میں موجود ہے، لیکن امکان ہے کہ وہ مصداق میں اشتباہ کر رہا ہو، خدا کی جگہ وہ صنم کو رکھ رہا ہو، خدا کی جگہ وہ سورج و ستارے کو رکھ رہا ہو، لیکن خود بندگی اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا عزیزو، پہلا راستہ خدا کو پہچاننے کا راہ فطرت ہے، راہ وجدان ہے۔ آپ اپنے آپ سے جب آپ اپنے راہ فطرت پر توجہ دیں گے تو آپ خود بخود خدا کو پہچان لیں گے، خود بخود خدا کے تلاش کریں گے اور خود بخود خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ خدا کو پہچاننے کا یہ ہے، وہ راستہ ظاہری اور روشن ترین راستہ ہے، وہ راہ عقل ہے، وہ راہ استدلال ہے۔ ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، کائنات میں موجود مخلوقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ بہت سے عجیب و غریب مخلوقات موجود ہیں۔ کائنات میں مختلف درخت ہیں، مختلف پرندے ہیں، مختلف حیوانات ہیں، اور ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں۔ ان ساری چیزوں پر جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری عقل سوال کرتی ہے، کیا یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آئی ہیں یا اس کا کوئی خالق ہے؟ یہاں پر آ کر علماء کلام، یہاں پہ آ کر فلاسفر، یہاں پہ آ کر اہل منطق دلیل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں خود بخود نہیں ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی موجد ہے، اس کا نہ کوئی خالق ہے۔ پھر یہاں پہ آ کر خالق کو ثابت کرنے میں خدا کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہ علوم ہیں جس کو ہم یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، حوزے علمیہ میں سیکھتے ہیں۔
بس خدا کو پہچاننے کے یہ دو راستے ہیں. ایک راستہ راہ فطرت اور وجدان ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. ایک راستہ راہ عقل و استدلال ہے جو ہم یونیورسٹیوں اور حوزے اور کالجوں میں پڑھتے ہیں جس کے ذریعے ہم خدا کو پہچانتے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ کلاس بھی آپ لوگوں کے لیے مفید رہے اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو ایک بہترین موحد انسان بننے کی توفیق عنایت فرما. خدا آپ سب کی طاعت عبادات قبول فرمائے. آپ سب سے تقاضا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.